بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم. اسی میں شرکت فرمانے والے مختلف جماعتوں کے قائدین محترم اور قائدین ملت، میں سب سے پہلے تو ملی اتحادی کونسل پنجاب کے صدر محترم جناب محترم جاوید حصوری صاحب اور سیکرٹری جنرل محترم جناب میاں شفیع صاحب قادری دامن برکاتہم العالیہ کو اور ان کے تمام رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت کی محفل سجائی ہے. دراصل جیسا کہ ہمارے ملی اتحادی کونسل کے سیکرٹری جنرل محترم لیاقت صاحب نے بتایا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اہم مسائل ہوتے ہیں تو ملی اتحادی کونسل اپنا فرض ادا کرتی ہے. بالخصوص کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، یا ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کر مسلمانوں کو لڑانے کا و قتل عام کا منصوبہ ہو، الحمدللہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ملی اتحادی کونسل اپنا فرض ادا کرتی ہے. جیسے ہی ٹرمپ صاحب نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا، ملی اتحادی کونسل کے مرکزی قائدین کا ہنگامی اجلاس ہم نے طلب کیا. پریس کانفرنس علیحدہ ہوئی اسلام آباد کے اندر، اور اس میں یہ طے کیا کہ ہم اس منصوبے کو، جس کو امن کا نام دیا گیا ہے، اس کو مکمل مسترد کرتے ہیں. یہ امن کا منصوبہ نہیں ہے تو دہشت گردی کا منصوبہ ہے، اور دہشت گردی کے ذریعے غزہ کے مسلمانوں کو دباؤ ڈال کر اور پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اس کے لیے ہم نے 10 اکتوبر کو اعلان کیا کہ پورے ملک کے اندر ملی اتحادی کونسل کے پلیٹ فارم پر یوم فلسطین منایا جائے گا. اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور یہ بھی ہم نے اس میں فیصلہ کیا تھا کہ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں اور دیگر اہم مراکز میں APC کا انعقاد کیا جائے گا. الحمدللہ کراچی میں انعقاد ہوا APC کا. ڈاکٹر جو صاحب تشریف لے گئے تھے. آج یہ پنجاب کی تنظیم نے یہ APC کا انعقاد کیا ہے. مبارکباد دیتا ہوں. بہت خوبصورت محفل سجائی ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو پیغام دیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی شانہ بشانہ ہیں. یہ منصوبہ اگر آپ مسترد کرتے ہیں، ہم بھی مسترد کرتے ہیں، لیکن میں ان کی تدبر کی داد دیتا ہوں اور حکمت عملی کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور عالم اسلام کا جو رویہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے مکمل اس کو مسترد نہیں کیا اس منصوبے کو، بلکہ جو اہم نکات تھے وہ اس کے اندر ڈالے ہیں. بس مثال کے طور پر ہمارا سب کا ہمیشہ سے مطالبہ یہ رہا ہے کہ انخلا ہونا چاہیے اسرائیل کا. اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ الٹا اس منصوبے کے اندر تو اسرائیل کی حکومت کو مزید استحکام دینے کی پالیسی رکھی گئی ہے. یہ بھی کہہ دیا گیا کہ سیکورٹی کے تمام معاملات اسی کے سپرد ہوں گے. یعنی وہ قاتل کہ جس کو عالمی عدالت جو ہے وہ مجرم قرار دے رہی ہے، اور نیتن یاہو اور اس کے ظلم کی داستانیں جگہ جگہ ہیں، اور ہر شخص اس سے متنفر ہے اور نفرت اظہار کر رہا ہے. حتیٰ کہ اس کے اپنے لوگ، یعنی یہ تو آج کی بات ہے، آج اخبار آپ پڑھیں اس کے اندر لکھا ہے کہ امریکہ کے ایک سروے ہوا ہے. اس سروے رپورٹ یہ آئی ہے کہ امریکہ کے اندر جو ان کے ہم مذہب یہودی ہیں وہ بھی نیتن یاہو کی اس پالیسی سے متفق نہیں اور ناپسند کر رہے ہیں اور اسے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. اکثریت، یعنی یہ تو ان کے مذہب کی، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ اس طرح کی دہشت گردی یہ کر رہا ہے اور اس کو کیا نامی ہیرو بنا کر اس میں پیش کرنا اس فیصلے کے اندر، منصوبے کے اندر، اور اپنے ساتھ بٹھا کر بڑے خوش ہوتے ہیں ٹرمپ صاحب اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ظالم ہے اور جو دہشت گردی کر رہا ہے. ہر بات یہ ملے ہوئے ہیں، اور منصوبہ یہی ہے کہ کسی طرح گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو کامیاب کرایا جائے اور اس کو اس پر کیا نام ہے عمل کرایا جائے مسلمانوں. یہ سارے کے منصوبہ اسی کے تحت تھا. اور یہ تو کہاں جا رہا ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. سر یہ دو
ریاستی حل ہے. بھائی اس کے اندر تو وہ 2 ریاستی حل بھی نہیں ہے. اول تو ہم تو 2 ریاستی حل کو بھی تسلیم نہیں کرتے، لیکن چلو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو تسلیم کروائیں اس کے اندر کم سے کم. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت بیٹھا ہوا، جس وقت وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ٹرمپ صاحب، تو ان کے برابر میں بیٹھا ہوا نیتن یاہو، اس نے انگلش میں جو کچھ باتیں ہو گئی وہ ہو گئی، لیکن پھر اس نے اپنی زبان کے اندر کہا، اپنے قوم کو پیغام دیا کہ تم بے فکر رہو، کوئی 2 ریاستی حل نہیں، ہم ایک ہی ریاست کے قائل، یعنی اس کے اسرائیل کے قائل ہیں. ہم بھی ایک ریاست کے قائل ہیں، لیکن ہم غزہ کے مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے ایک ریاست کے قائل ہیں. اور قائد اعظم نے تو سن 47 کے اندر امریکہ کے صدر کو خط لکھ دیا تھا اور وضاحت کر دی تھی ہم اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں. لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک ریاست کے قائل ہیں اور صرف اسرائیل کی حکومت ہے. امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اس یروشلم کے اندر. اس نے ابھی تک اپنا سفارت خانہ بنایا ہے. وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میں 2 ریاست کا قائل ہوں؟ یہ 2 ریاست تو ہے ہی نہیں ان کی، اور یہ صرف مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان کے نصاب معاون ہو جائے گا 2 ریاست ہے. ان کو کم سے کم 2 ریاست تسلیم تو کروائیں آپ کم سے کم، پھر ہم سے بات کر رہے ہیں. لیکن وہاں وہ بیوقوف بنا رہے ہیں اسرائیلی اپنے لوگوں کو، ادھر ہمارے حکمران جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اور جیسے ہی منصوبہ آیا جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فوراً خراج تحسین پیش کر دیا. ارے کچھ سوچ لیتے، کچھ سمجھ لیتے، کچھ دیکھ تو لیتے کیا الفاظ ہیں کیا نہیں ہے اس کے اندر. لیکن فوراً جناب اس کی حمایت اعلان کرتے ہیں. دیکھا کہ عوام کی ریئیکشن صحیح نہیں آیا اور عوام اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو جناب نائب وزیر اعظم نے اس کی مخالفت کر دی. کہ نہیں یہ تو منصوبہ ہی نہیں ہے، اور ہم جو طے کر کے آئے تھے وہ تو کوئی اور نکال تھے اس کے اندر، تو اس سے تو ہم نے اتفاق ہی نہیں کیا. اور سب کا بھانڈا پھوڑ دیا ٹرمپ صاحب نے کہا یہ تو دستخط کر دیتے ہیں، یہ سب طے کر دیے گئے ہیں مجھ سے، اور اب اپنے عوام کو بیوقوف بنا. ایسے ہی جیسے پہلے ہوتا تھا یہاں جناب ڈرون حملے کو کرتے تھے اور ہمارے حکمران کہتے تھے نہیں سب ہم مذمت کر رہے ہیں اس کی، اپنے کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، حالانکہ سب یہ کچھ طے کر کے آ گئے. افسوس کی بات ہے کہ کیا نام ہے ان لوگوں نے یہ سودا کر رہے ہیں، یہ کیا نام ہے حکمران مسلمانوں کے خون کا اور غزہ کے جو شہید ہیں ان کے خونوں کا سودا کر رہے ہیں. اس قسم کی بات، اس کی ہمارے ملیتی کونسل کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پہ احتجاج ریکارڈ کروائیں، اپنا حکمرانوں کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس کے اوپر. اگر آپ نے بالفرض کوئی اس قسم کا فیصلہ کیا تو قوم آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور آپ اپنی اس طاقت میں نہ دیں. حد تو یہ ہے کہ وہ تو جہاں اگر کوئی اس کی آواز بلند کرتا ہے تو آپ اسے گولیاں چلاتے ہیں. آج دیکھیں نا کل بھی کتنے لوگوں کو شہید کر دیا انہوں نے. اگر ایک انسان غزہ کے مسلمانوں کے حق بھی آواز بلند کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کو روک کر ان پہ گولیاں چلا کر کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ کیا ٹرمپ کو خود خوش کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس قسم کی جو ہمارے حکمران حرکتیں کر رہے ہیں یہ صاف واضح اس سے کہ وہ ضرورت کو خوش کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کی بھی ہے، وہ دستخط کر کے آ چکے ہیں، وہ جناب ملک کو بھیج کے آ چکے ہیں. بہرحال میڈیا کے کونسل اپنے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے یہ صحیح ہے کہ ہمیں اپنے موقف پر قائم رہنا چاہیے. ہمارا موقف تو یہی ہے کہ ایک ریاستی حل ہونا چاہیے اور تمام اسرائیل کو ان سے خالی کرایا جائے. لیکن اگر کسی حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں کی کیا نام ہے، کیونکہ اصلی اسٹریٹجسٹ جو وہ وہاں کے ذمہ دار ہیں وہ تو غزہ کے لوگ ہیں، وہ تو کیا ہے حماس ہے، وہ تو وہاں کے فلسطینی ہیں. اگر وہاں کے حالات دیکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی، ان کے اس کی حمایت کرے گی، ان کے تمام فیصلوں کی. اور ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے کے لیے ہم اپنی حکومت سے بھی کہیں گے کہ اگر کوئی چیز معاملہ طے ہو جائے تو اس پر عمل درآمد کرائیں. لیکن کوئی نیت ان کی صاف نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ جس انداز سے ایک فلو ٹیلے پر حملہ ہوا، استاد صاحب نے جس طرح جرأت کا مظاہرہ کیا، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو. لیکن دوبارہ فلو ٹیلہ کیا ہے، آج کے اخبار میں خبر ہے اس پر بھی انہوں نے حملہ کیا ہے اسرائیلیوں نے، اور ان کو بھی کہنا ہے کشتیوں کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے. یہ سلسلہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ مسلسل دباؤ ڈالا جائے، ان کو بھوکا مار کے، ان کو جناب بموں سے مار کے، اور پھر زبردستی فیصلہ کیا. زبردستی فیصلہ قرار کرائیں گے تو وہ کیا نام ہے دیر پا نہیں ہوں گے اور اس سے امن قائم نہیں ہوگا. پتہ نہیں اس سے پہلے کتنے فیصلے وہ کرا چکے ہیں، کیا فلسطین میں امن قائم ہو گیا؟ نہیں ہوا. تو یہ بھول ہے ان کی کیا نام ہے مسلمان حکمرانوں کے جو تعاون کر رہے ہیں اور جو
ٹرمپ کے منصوبوں کو کہہ رہے ہیں بہت اچھا منصوبہ ہے، اگر زبردستی ان پر کوئی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی اپنا منصوبہ اور کوئی فیصلہ، تو اس سے امن قائم نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو شامل کیا جائے۔ اصل ذمہ دار کو جو ہے وہ ہے کیا نام ہے فلسطینی وہاں کے، غزہ کے لوگ ہیں وہاں کے، ان کو شامل کر کے، اور غیر جانبدار ممالک یہی کر رہے ہیں۔ روس کا بیان آپ دیکھ لیں، چین کا بیان دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں فلسطین کو شامل کیے بغیر، ان کی رائے لیے بغیر کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا اور قابل عمل نہیں ہوگا۔ تو کم از کم مسلمان حکمرانوں کو، بالخصوص ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا پیغام ہے اس سے کہ ہم اپنا اس احتجاج کو جاری رکھیں گے ملی کونسل پلیٹ فارم سے، اور حکمرانوں سے کہتے رہیں گے کہ آپ کوئی بھی اس قسم کا فیصلہ نہ کریں جو غزہ کے مسلمانوں کے جذبات کے بھی خلاف ہو اور پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان کا جو بنیادی موقف ہے جو قائد اعظم نے سن 47 میں پیش کیا تھا، اور اس وقت کے صدر امریکہ کو لکھ کے بھیجا تھا کہ ہمارا یہ موقف ہے، اس وقت جو تقسیم ہو رہی تھی فلسطین کی، اس وقت ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ آج بھی قوم اسی پر قائم ہے اور اسی پر قائم رہے گی، اور حکمرانوں کو یاد دلاتی رہے گی کہ آپ ان فیصلوں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، ہم اسی فیصلے پر قائم ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا ملی کونسل کا قافلہ جو ہے، اور یہ اپنے رواں دواں رہے گا، اور حکمرانوں کو دیکھ رہا ہے، ان کو چیک کر رہا ہے کہ کوئی غلط کوئی فیصلہ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات کو اسی لیے دعوت دی یہاں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اگر کوئی وقت آئے گا تو علامہ سجاد نقوی صاحب نے بہت خوبصورت تجاویز پیش کی ہیں، نکلنا بھی پڑا تو انشاءاللہ نکلیں گے ہم، اگر معاصرہ بھی کرنا پڑا تو انشاءاللہ معاصرہ کریں گے ہم حکمرانوں کا، ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کو کہ کیا نام یہ جو چاہیں فیصلے کرتے پہلے اپنے طاقت کے بلبوتے پر۔ دیکھیے انہوں نے کہ طاقت کا کیا انجام ہوتا ہے، طاقت کا انجام اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے۔ میرے قائد علامہ شاہ نورانی فرمایا کرتے تھے کہ ایک سپر پاور کا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، افغانستان میں ذلیل ہو کے نکلتا، اور تم دیکھنا قریب ایک وقت آئے گا کہ امریکہ بھی ذلیل ہو کے نکلے گا، اور حضرت قائد علیہ سنت اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس طرح جد چھوڑ کے امریکہ وہاں سے بھاگا ہے۔ اور اب بھی یہ جو پاکستان کے حکمران ہیں ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کریں، اور مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں۔ آپ مسلمانوں کے جذبات غزہ کے ساتھ ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اور وہاں کے مظلوم عواموں کے مطالبات کو دیکھتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کریں۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے صوبہ ملیت کونسل کے صدر محترم ہمارے جاوید صاحب کا، مجاہد قصوری صاحب کا، مولانا شفیق عادی صاحب کا، کہ انہوں نے ماشاءاللہ مرکز کے کہنے پر بڑی خوبصورت محفل سجائی، اللہ نے اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔